السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلی والی کلاس میں کلمہ طیبہ کے بارے میں بتایا گیا تھا، اس کے معنی اور اس کی فضیلت کے بارے میں آج یہ بتایا جائے گا کہ کلمہ طیبہ کے باوضو پڑھنے کے 11 فائدے۔ ایک یہ ہے کہ جو لوگ باوضو کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، السلام علیکم۔ ان کا آپ خاموش رہیے گا، سلام نہیں کیجیے گا۔ ایک اسلامی آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، جب دینی بات یا کلاس چل رہی ہو تو بعد میں جوائن ہونے والے یا کلاس میں شامل ہونے والوں کو چاہیے کہ خاموشی سے جوائن ہو جائے اور سلام نہ کریں۔ اس وقت سلام کرنا مسنون نہیں ہے، اس سے دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ آپ سبھی حضرات اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ کلاس ٹائمنگ میں آپ بعد میں جوائن ہوئے تو سلام کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، آپ بس آ کے شامل ہو جائیں۔ اس سے کیا ہے، کلاس کا جو مینٹین ہوتا ہے اور کلاس میٹس جو ہوتے ہیں ان کو ڈسٹرب ہوتا ہے، اور پڑھانے والا جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو ذہن میں کوئی بات چل رہی ہوتی ہے تسلسل کے ساتھ، اس میں جو ہے اسٹاپ لگ جاتا ہے اور ذہن سے بعض مرتبہ وہ بات نکل جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کلمہ طیبہ وضو کر کے اگر پڑھا جائے بغیر کسی تعداد اور کاؤنٹ کے تو اس کے 12 فائدے ہیں، 11 یا 12 فائدے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے وہ دنیا سے اسلام کی حالت میں جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی روح آسانی سے فرشتے جو ملک الموت ہیں، جسے عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اور ان کے انڈر میں بہت سارے فرشتے ہیں، وہ جو روح نکالیں گے اس کی روح نکالنے میں آسانی ہو۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب حشر کے دن ترازو قائم ہوگی اور بندے اور بندیوں کے نامۂ اعمال تولے جائیں گے تو کلمہ شہادت کلمہ طیبہ باوضو پڑھنے والے اور اپنا معمول بنانے والوں کے میزان عمل میں ان کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ چوتھا یہ ہے کہ جو دنیا میں وضو کر کر کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں پلسرات پر وہ آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ الصراط حق، پلسرات ایک حق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی دوزخ کے اوپر ایک راہ گزر بنائے گا جس کی باریکی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور اپنی تیزی اور حدت کا یہ عالم ہے کہ تلوار کی دھار سے زیادہ وہ تیز ہوگا، اور اس سے ہر ایک کو گزارا جائے گا۔ جس کے نامہ اعمال صحیح ہوں گے وہ بجلی کی طرح گزر جائے گا، جن کے نامہ اعمال میں گناہوں کا انبار ہوگا، کفر اور یا شرک ہوگا، تو وہ پلسرات سے گزر نہیں پائیں گے، بلکہ پلسرات سے گزرتے وقت وہ گر جائیں گے دوزخ کے گڑھے میں، تو پلسرات پر آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اسی طرح چوتھا فائدہ یہ کہ منکر نکیر جو ہر بندے کے جو دنیا سے جس کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، اگر اس کی باڈی محفوظ ہے تو قبر میں، ورنہ تو جن لوگوں کی باڈی محفوظ نہیں ہے، مثلا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی جل گیا، کسی کو کوئی درندہ کھا گیا، کوئی پانی میں گر کر ڈوب کر مر گیا، اور اس کے ذرات، اس کے بدن کے جو ذرات ہیں، پارٹس آف باڈی جہاں بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں،
اس میں کیا اسی حالت میں ان سے سوال جواب کیے جاتے ہیں، اور سوال جواب کرنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ منکر نکیر ہوتے ہیں. لہذا اس کلمہ طیبہ کے باوجود پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ منکر نکیر جو سوال کریں گے ان سوال کے جوابات دینے میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے اس کلمے کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ موت کی سختی، جسے سکرات الموت، اس پر آسان کر دی جاتی ہے. اسی طریقے سے قبر کی اندھیری کوٹھی اس کے لیے اس کلمے طیبہ کے نور کی وجہ سے روشن ہو جاتی. 8واں فائدہ یہ ہے کہ اس کلمے طیبہ کو باوضو پڑھنے سے ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے. 9واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شراب طہور اس کو پلائے گا. قرآن کریم میں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو شراب طہور پینے کو دے گا. اور اسی طریقے سے 70 حوریں اس کی خدمت کے لیے معمور ہو جائیں گی. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے والا شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقدار ہوگا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی. اسی طریقے سے 11واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہیدوں کی جماعت کے ساتھ اس کو شامل فرمائے گا، مع النبیین والصدیقین والصالحین. قرآن کریم میں آیا ہے سورہ فاتحہ میں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھلا دیجئے جن پر تو نے انعام کیا. اور اللہ کا انعام صدیقین، نبیین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوا ہے. لہذا باوضو کلمہ طیبہ کو پڑھنے والے ان کے لیے یہ ہوگا کہ ان کو شہداء کی جماعت میں شامل فرما لیا جائے گا. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میدان مزید میں اللہ تبارک و تعالی ان کو دیدار نصیب فرمائے گا. یہ پہلے کلمے کے فائدے تھے. اب آپ کو دوسرا کلمہ بتایا جا رہا. آج کی کلاس کا دوسرا کلمہ یہ ہے، دوسرا کلمہ شہادت. شہادت کے معنی گواہی دینے، شہادت معنی گواہی دینا. عام طور پہ بچے یا بڑے بھی غلطی کر دیتے ہیں اور وہ دوائی لفظ استعمال کرتے ہیں. دوائی نہیں ہے بلکہ گواہی، وٹنس، کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اقرار اعتراف کرنا، یہ گواہی کہلاتا ہے، شہادت کہلاتا ہے. تو دوسرا کلمہ ہے شہادت. شہادت کے معنی گواہی دینا. اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ کہتے لوگ باگ، اشہد اللہ الہ الا اللہ. پہلا جز دوسرے کلمے کا پہلا بھاگ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. اور اس کو اس طرح سے بھی پڑھ سکتے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دوسرا حصہ ہے اس کلمے کا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس پہ غور کیجئے گا، عبدہ پڑھ دیتے ہیں ورسولہ پڑھ دیتے ہیں. عبدہ نہیں ہے بلکہ عبدہ ورسولہ. تو کلمہ پورا کیا ہوا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتی ہوں. مستخاطبین جو ہے گواہی دیتی ہوں کہیں گی اور اس کا ترجمہ کریں گی. ترجمہ کرتے وقت ترجمہ کریں گی میں گواہی دیتی ہوں، اور مرد حضرات اس کا ترجمہ کرتے وقت ترجمے میں کہیں گے میں گواہی دیتا ہوں. تو ترجمہ ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں.
یہ دوسرا کلمہ ہو گیا. اس دوسرے کلمے کے معنی ہیں شہادت، اور اس دوسرے کلمے کا نام جو ہے کلمہ شہادت اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کلمے میں بندہ یا بندی اللہ کی الوہیت، اللہ کی معبودیت کا اقرار اور گواہی دیتا ہے، اور اس کلمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے. اس لیے اس کلمے کا نام کلمہ شہادت ہے. اور یہی کلمہ آپ کو یاد کر کے آنا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ. دیکھیے تلفظ بہترین ہونا چاہیے. تلفظ اگر صحیح نہیں ہے تو آپ سامنے والے کو کتنی ہی نالج ہو، کتنا ہی علم ہو، اور آپ اگر سنائیں گے تو آپ کا اندازہ لگا لیا جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں. اس لیے کلمے کا تلفظ بہت اچھا ہونا چاہیے. تو کلمہ کیا تھا؟ اشہد، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ کلمے کا تلفظ ہے. اس کے معنی میں نے بتا دیے. اب بعض لوگ اپنی قابلیت اور علم کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ پہلے کلمے میں تو محمد الرسول اللہ ہے، محمد ہے، اور دوسرے کلمے میں محمدن ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عربی گرامر کے تعلق سے یہ بات ہے. وہاں پر محمد الرسول اللہ ہے اور یہاں واشہد ان محمدن ہے. محمد پہلے کلمے میں محمد ہے اور دوسرے کلمے میں محمدن ہے. یہ اس کا تعلق عربی گرامر سے ہے. لہذا یہ جواب دے دیا جائے کہ بھئی ایسا ہی حدیث میں ایسا ہی ہے. چنانچہ کوئی پوچھے کہ کون سی حدیث ہے؟ مستدرک میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ دوسرا کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی بتایا. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ گرامر سے تعلق رکھتا ہے. جہاں انا ہوتا ہے اس کے بعد محمدن ہوگا، اور جہاں انا نہیں ہوگا اس کے بعد محمدر ہوگا. تو یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہاں پر اذان میں یہی مؤذن کلمات کہتا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وہ 2 مرتبہ کہتا ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اذان میں محمد رسول اللہ ہے. لہذا دوسرے کلمے کو پڑھتے وقت، اسی طریقے سے نماز میں التحیات میں یہ کو پڑھتے وقت، یا اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا کا نام 4 جگہ ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ جو ہے ان 4 جگہوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، لیکن درود نہیں پڑھنا ہے. یہاں پر ایسے ہی پڑھنا ہے اور اس کے بعد درود نہیں پڑھنا ہے. ہاں اس کے علاوہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی اسم گرامی ہم سنیں یا پڑھیں تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور درود سے متعلق ایک ضروری مسئلہ سمجھ لیجئے گا. زندگی میں 1 مرتبہ درود پڑھنا فرض عین ہے، یعنی بہت ضروری ہے. اور ایک مجلس میں پیارے آقا کا نام آئے تو 1 مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے. واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کو نہ کیا جائے تو گناہ ملے. اور ایک ہی مجلس میں بار بار پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہر مرتبہ درود پڑھنا مستحب ہے. مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کو کیا جائے تو ثواب ملے اور نہ کیا جائے تو گناہ نہ ملے. بہرحال یہ عقائد سے متعلق جو ہے آج کا سبق ہو گیا. اب اسی طریقے سے
کیونکہ آپ کے کورس میں عقائد بھی ہے اور اسی طریقے سے احادیث بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، مسنون دعائیں بھی ہیں، سیرت بھی ہے، تو قرآن کریم کے بھی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے سبق میں سے آپ کو یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ ایک ہوتا ہے تعوذ اور ایک ہوتا ہے تسمیہ۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، نوٹ کر لیجئے گا۔ تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ کہتے ہیں۔ تو تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ کیسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ اور قرآن شریف پڑھنا جب شروع کرے تو تعوذ اور تسمیہ دونوں ہی پڑھنا چاہیے، اور قرآن شریف کے علاوہ کوئی کام کریں تو اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ تعوذ اور تسمیہ سمجھ میں آگئی؟ تو تعوذ اور تسمیہ کو یاد کرنا ہے آپ کو، اور حفظ سورہ، کیونکہ قریب 10 صورتیں آپ کو بغیر دیکھے بھی یاد کرانی ہے، تو حفظ سورہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی کسی صورت کے یاد کرنے کو، قرآن کریم کی کسی صورت کو یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں، حفظ سورہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے قرآن شریف پڑھا اور پھر اس کو زبانی یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا تو حق تعالی شانہ جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ لہذا قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنے پر بے شمار ثواب ہے، اس کو یاد کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کا حافظ جس کو یاد بھی اچھا ہو اور پڑھتا بھی اچھا ہو، اس کا حشر قیامت کے دن ان معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن کریم کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے فضیلت قرآن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں قرآن کا کوئی بھی حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح، یعنی جس کو ایک سورت یاد نہیں، جس کو کیا ہے 2 صورتیں یاد نہیں، کچھ بھی قرآن کا حصہ اور قرآن کا کوئی بھی پارٹ اور کوئی بھی جز سورت آیت اس کے دل میں محفوظ نہیں، تو اس کا دل نہیں ہے بلکہ ویران گھر ہے۔ جس طرح گھر کی آبادی اور رونق رہنے والے سے ہے، ایسے ہی انسان کے دل کی رونق و آبادی قرآن کو یاد رکھنے سے، جس کو جتنا حصہ قرآن کا حفظ ہوگا اس کو اسی کے وقت جنت کے درجات حاصل ہوں گے۔ ہم لوگوں نے جو سنا ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جا چڑھتے جا، جو تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری آخری منزل ہوگی، تو یہ روایتوں میں کہ جس کو جتنا حصہ قرآن کا حفظ یاد ہوگا بنا دیکھے یاد ہوگا اس کو اسی کے وقت جنت کے درجات حاصل ہوں گے۔ لہذا قرآن کریم کے کو حفظ کرنا چاہیے، کم از کم اتنا تو ضرور یاد ہونا چاہیے جو نماز کے لیے ضروری ہو۔ لہذا آج کے قرآن کے سبق میں صرف یہ بتایا گیا کہ تعوذ کسے کہتے ہیں، تعوذ اور تسمیہ کسے کہتے، تعوذ اور تسمیہ کا حکم بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کے ان سوالوں میں جو قرآن سے متعلق تھے۔ اب آپ کا توحید سے متعلق، توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ ایک ہے،
وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی اس کے مانند نہیں، وہ بڑی قدرت والا ہے، ہر چیز اس کی قدرت سے قائم ہے، وہ جس کو نفع اور فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرے تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ ذات اللہ رب العزت جس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ قرآن میں ہے کہ اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے دور کر دے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سامان اور مددگار کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہی حاجتوں کو پوری کرتا ہے، وہی دعاؤں کو سنتا ہے، وہی گناہوں کو معاف کرتا ہے، صرف وہی ذات بندگی اور عبادت کے لائق ہے، اور صرف وہی ذات مدد طلب کیے جانے کے لائق ہے۔ وہ بڑی شان والا اور عظمت والا ہے۔ غرض توحید کا مطلب یہ ہوا، خلاصہ یہ توحید کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی جس طرح اپنی ذات میں یکتا، اکیلا اور تنہا ہے، اسی طرح اپنی صفات میں بھی یکتا اور اکیلا ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ قرآن میں ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مانند نہیں۔ یہ تو توحید تھی، توحید کے بارے میں بتا دیا۔ بیان بتایا کریں اور کہیں نہیں آ رہا، بیس کیمپس کرنے آتا ہے جی۔ کام تو اب یہ سمجھ لیجئے گا کہ سیرت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور لائف کو سیرت کہتے ہیں۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں، جیونی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ مائک آف کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مکمل رہنما ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا دین کن کن مراحل سے گزرا، ہمارے نبی نے اس کی حفاظت اور بقا اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں، مشقتیں برداشت کی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی۔ یہ سیرت کا ہو گیا۔ تو سیرت میں نوٹ کیا کیا؟ سیرت میں نوٹ یہ کرنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ تو یہ تو سیرت کا وہ ہو گیا۔ اور سیرت میں نے کہا ایک قرآن کریم کی آیت نوٹ کر لیجئے گا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور حدیث کیا آپ نے بتائی؟ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس سیرت میں سیرت ہمارے لیے رہنما ہے، ایک آئیڈیل ہے، اور سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو دین ہمیں مل گیا ہے وراثت میں،
اور دین کے لیے ہم نے کچھ تیاگا نہیں، کچھ قربانی نہیں دی، کچھ ہجرت نہیں کی، لیکن دین کی اہمیت اس لیے آئے گی تاکہ ہمیں سیرت میں یہ پتہ چلے گا کہ دین کیسے کتنی مشکلات سے گزر کر ہم تک آیا ہے، اور ہمارے نبی نے اس کی حفاظت اور بقا اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی ہے۔ تو عقائد میں دوسرا کلمہ آپ کو یاد کر کے آنا ہے، دوسرے کلمے کے معنی، اور اسی طریقے سے آپ کو ہم نے وہ بتایا کہ قرآن کریم کے یاد کرنے کی کہ حفظ قرآن، حفظ سورت کیسے کہتے ہیں، قرآن کریم کی کسی بھی سورت کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں۔ اور حفظ سورت کے بارے میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دل میں قرآن کا کوئی بھی حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جس طرح گھر کی آبادی اور رونق رہنے والے سے ہوتی ہے، ایسے ہی انسان اور مومن کے دل کی رونق و آبادی قرآن کو یاد رکھنے سے ہے۔ جس کو جتنا حصہ قرآن کا حفظ ہوگا اس کو اسی کے وقت جنت کے درجات حاصل ہوں گے۔ لہذا قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہیے، کم از کم اتنا تو ضرور یاد ہونا چاہیے جو نماز کے لیے ضروری ہو، اور اسی میں تعبد اور تسمیہ بھی آ گیا۔ اب آئیے ہم دعاؤں کو ابھی ایک سبق پڑھ لیتے ہیں۔ دعاؤں کا سبق کیا ہے؟ دعا اور سنت کیسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالی سے مانگنے کو دعا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ دعا کیسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت زندہ کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل مقبول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو۔ لہذا حضور کے طریقوں کو جاننا اور آپ کی بتلائی دعاؤں، سنتوں اور آداب کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا امت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ ان دعاؤں اور سنتوں پر عمل کرنے سے آخرت کا ثواب اور کامیابی ملنا تو یقینی ہے ہی، ساتھ ہی دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، اور مصیبتوں اور آفتوں سے حفاظت ہوتی ہے، سکھ اور چین نصیب ہوتا ہے۔ لہذا کھانے سے پہلے کی دعا جو آپ کو عام طور پہ یاد ہوتی ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ یاد کریں، اور جن کو یاد ہے وہ اپنا تلفظ صحیح کریں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ شیطان اس کے ساتھ کھانے میں، سونے میں اور رات گزارنے میں شریک نہ ہو، اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے اور کھانے کے وقت کہے بسم اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ معنی کیا ہوں گے؟ میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں، وعلی برکت اللہ، اور اللہ کی برکت پر میرا بھروسہ ہے۔ لہذا یہ کھانے کی دعا عام طور پہ جب کوئی کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور کوئی آ جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کھانا کھا لیجئے، تو وہ کہتا ہے بارک اللہ، بارک اللہ، بارک اللہ، بارک الگ ہے، اللہ الگ ہے، بارک اللہ، اللہ برکت دے۔ لیکن عام طور پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے ایک تو ہونی تو رہی، بارہ کہاں سے کلّا؟ یہ قرآن، یہ اللہ کے رسول کی دعا کے ساتھ مذاق اور استہزاء ہے، لہذا اس طرح ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ بارک اللہ کے معنی اللہ تم کو برکت دے۔ جی آج کی کلاس پوری ہوئی، اب آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیجئے گا۔ ہلو جی
آپ مولانا آپ نے ایک حدیث بتائی تھی جی قرآن شریف میں سے، وہ ایک بار پھر سے دہرانا تو۔ کون سی والی حدیث؟ قرآن سے متعلق جس کے دل میں بولو۔ قرآن جی کا جی کوئی بھی حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے. نہیں، یہ والی نہیں، آپ نے بتائی تھی فی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو زبانی یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال سویرے کوئی ٹائم جانا پڑھنا رہا ہے تو پڑھ لیا کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کے گھرانے میں ہم لوگ کا جب سے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کس وقت پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی ظہر نماز سے اگر پہلے قضا ہو جائے تو اشراق کے وقت جب چاہیں پڑھ لیں، لیکن تھوڑی سی تفصیل ہے. 11 بجے سے پہلے پڑھیں گے تو سنت اور فرض دونوں پڑھیں گے، اور اگر 11 کے بعد ظہر میں یا عصر میں یا مغرب یا عشاء کبھی بھی پڑھیں گے تو صرف فرض کی قضا کریں گے، یعنی 2 رکعت. مولانا لقد کان فی کے آگے کیا پڑھا تھا آپ لقد نے؟ کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوۃ حسنہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ احزاب کی 21ویں آیت ہے. سورہ احزاب کی احزاب 21ویں ہے. احزاب جی. اور کچھ احزاب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ جو آج کل کلر والے برقعے چل رہے ہیں وہ ہم پہن سکتے ہیں؟ ہاں بالکل پہن سکتے ہیں. یہ کوئی کالا برقع شریعت میں متعین نہیں ہے. اصل تو لباس کے سلسلے میں قرآن کریم اور شریعت نے 2 اصول دیے. ایک تو وہ پردے والا ہو، یعنی اس میں بآسانی پردہ ہوتا ہو، اور دوسرا وہ زینت والا بھی ہو، یعنی کالا ہی رنگ فکس نہیں، کسی ادر کلر کو کا برقع بنوا کر پہننا چاہیں تو پہن سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. مفتی صاحب مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وعلیکم آگرہ سے السلام. بول رہی ہوں، نور جہاں. جی کہیے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جیسے میرے شوہر ہیں تو گاڑی پہ کالی مہندی لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ ایسا کلر لے لیا جائے جو برون ہوتا ہے، دور سے کالا نظر آتا ہے لیکن وہ حقیقت میں کالا نہیں ہوتا. برون کلر کی مہندی یوز کی جا سکتی ہے. بالکل سیاہ کالی ڈائی لگانا، بلیک جس سے بلیک ہو جاتے ہیں بال، تو وہ نہ لگائی جائے، اس کے لیے منع ہے. مفتی صاحب وہ ہے ایک نا سوال اور میرا، سیاہوں کا کھانا کھا سکتی آنٹی ہیں یا کی نا نہیں؟ طبیعت ہے، اسے پورے دن روتی رہتی ہے، دوائی بھی کر رہے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. کچھ یہ تعویذ جیسا دعا یا تعویذ بتائیں گے؟ جی کون بیٹی ہے آپ کی؟ ہیلو. جی نہیں، میری آپا کی بیٹی. اچھا آپا کی بیٹی ہیں، تو آپا سے یہ کہیے کہ ایک چیز تو اس بات کا خیال رکھے کہ مغرب کے بعد بچوں کو گھر سے نہ نکالیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج ڈوبنے کے بعد شیطانی قوتیں فل پاور اور طاقت اور شکتی میں آ جاتی ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکالیں. دوسرا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر بچی پہ دم کر دیں. انشاءاللہ بچی ضد نہیں کرے گی اور نہ اس کا رونا بھی بند ہو جائے گا. مفتی صاحب السلام علیکم. میرا ایک سوال اور ہے کہ ہے نا میں بہت دنوں سے بیمار رہتی ہوں، 21 سال ہو گئے مجھے، میرے لیے دعا کرنا اللہ سے. کیا بیماری ہے بہن؟
कभी हाँ, कुछ, बोलो कभी बोलो। हाथ पैरों में दर्द, हार्ट की परेशानी है, दिल की डिप्रेशन में पहुंच जाती हूँ, ये बीमारी है। और वैसे भी मुझे है ना कभी कुछ होता ही रहता है, मैं सही नहीं रहती हूँ, इसलिए आप अल्लाह से मैं दुआ करना। मैं इंशाल्लाह दुआ करूंगा। बोलो। लेकिन आप जो है एक तो सदक़े का बहुत एहतमाम कीजिए, दूसरा कुरान की तिलावत बढ़ा दीजिएगा इंशाअल्लाह। जितने अच्छा, भी हार्ट वगैरह की और भी है, अल्लाह ताला सदक़े से बीमारियों को टलाता है और कुरान की तिलावत से दिल में ताकत और कुव्वत पैदा फरमा देता है। ठीक है। मैं वैसे पढ़ती हूँ, यासीन है, सूरह फतेह है, सूरह बाकिया है, मुल्क सूरत तो नहीं पढ़ पाती हूँ, इसा में नींद आ जाती है। बाकी मैं ना रोजमर्रा में तो कुरान शरीफ जरूर पढ़ती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, अल्लाह से करम। मुफ्ती सर, वो बच्ची 2 महीने की है ना? बच्ची 2 महीने की है? हाँ, तो उस पे वही बहुत रोती रहती है। तो उसको या तो कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास जो है उसको 3-3 मरतबा पढ़ के दम कर दिया जाए। और क्या नाम है, मेरा नंबर ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऑपरेशन बताओ। उसमें नक्श भेज देता हूँ मैं। मामा की जूली। हेलो जी सर, हम ये बोल रहे हैं, सर जी हमारी जी बात सुनिएगा, हम ये बोल रहे हैं स्लीप के लिए लिंक भेज देना। हमें वाली साहब का फोन आ गया था तो हम कुछ समझ नहीं पाए। जी 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 ठीक ठीक पहुंच जाएगा, लिंक भेज जाएगा आपके पास। ठीक। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। एक बार बिस्मिल्लाह में आपने बताया ना तस्मिया और तहज्जुद, वो फिर से बताएंगे? जी जी ताअव्वुज़, ताअव्वुज़ कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को, और तस्मिया कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को। ताअव्वुज़। जवाब दे रहे थे ना? एक बार फिर से बताएंगे मुफ्ती साहब? जी ताअव्वुज़ और तस्मिया। जी ताअव्वुज़ ताब्बुस, और तस्मिया। ताब्बुस किसे कहते हैं? ताअव्वुज़ कहते हैं आऊज़ु बिल्लाह को, वा से वकील लिखा जाएगा, डब्ल्यू जी। लिखिएगा आप, ताअव्वुज़ वुज़। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम हेलो, वो जवाब दे रहे थे ना? हेलो, जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपने जो सुराग बताया था ना, वो सुराग का कौन से सुराग का आयत है, वो बता देंगे आयत नंबर मुझे? वो 30वें पारे की आखिरी आयत है। कौन सी? वो आखिरी सूरत है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। नहीं, वो वाला नहीं, जो बीच में अच्छा सूरह अहज़ाब की 21वीं आयत है। सूरह अहज़ाब की 21वीं आयत है। जी शुक्रिया। जी और कोई? मतलब वो बच्ची के आयतुल कुर्सी का तावीज बनाकर डाल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। तो सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तकिया के नीचे कुछ चीज लेकर सोया करते थे। जी आपका मामूल जो है सुरमे का था, कंगी का था, तेल लगाने का मामूल था, लेकिन इसको अवाम ये समझती हैं कि माचिस या चाकू या छुरी या कैंची अगर तकिए के नीचे या बच्चे के तकिए के नीचे रख दिए जाए या उसके पास रख दिया जाए सिराने, तो अला बला नहीं आती है। तो इस तरह के तसव्वुरात